آج کا موضوع یہ ہے کہ رزق کے حلال کمانے کی اہمیت کیا ہے اور طریقے کیا ہیں، اور رزق کمانے کے ناجائز طریقے کون کون سے ہیں، یہ مختصر بیان کیا جائے گا۔ محترم حضرات، جب ہم قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے انبیاء سے خطاب فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، فرمایا کہ اے میرے رسولو، اے انبیاء، ہمیشہ رزق کے حلال کھانا، پاک چیزیں کھانا، حرام اور ناپاک چیزیں سے پرہیز کرتے رہنا۔ تو محترم حضرات، رزق کے حلال کمانے کے بہت سے طریقے ہیں۔ آدمی کوئی بھی شعبہ اختیار کر کے، ملازمت کر کے یا کوئی بھی پیشہ اختیار کر کے رزق کے حلال کما سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رزق کے حلال کمانے میں سے ایک طریقہ تجارت ہے۔ اس کی بہت زیادہ نبی علیہ السلام نے فضیلت بیان فرمائی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، فرمایا تسعۃ اعشار الرزق فی التجارت، فرمایا اللہ رب العزت نے 10 میں سے 9 حصے رزق جو ہے وہ تجارت میں رکھا ہے۔ آپ بڑے بڑے پوری دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے مالدار ہیں، مالی طور پر زیادہ ہیں، ان کی تاریخ پڑھ سکتے ہیں۔ زیرو تھے پھر ہیرو بنے، تو انہوں نے تجارت اختیار کی۔ نوکری جو ہے وہ فقط انسان کا پیٹ پالتی ہے، گھریلو تھوڑا سا نظام چلاتی ہے۔ اگر کوئی مالدار بننا چاہتا ہے تو وہ تجارت ہے۔ تجارت میں انسان مالیت کے لحاظ سے اوپر جاتا ہے، نوکری میں انسان اوپر اتنا نہیں جا سکتا جتنا وہ چاہتا ہے۔ تو عرض کر رہا تھا، تاجروں کی فضیلت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرماتے ہوئے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، فرمایا جو سچ بولنے والا تاجر ہے وہ قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ ہوگا۔ جہاں نیک تاجر کی عظمتیں بیان ہوئی ہیں، وہاں برے تاجر کی مذمت بھی بیان میرے آقا علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ فرمایا ان التجار یبعثون یوم القیامہ فجارا الا من اتقى وبر وصدق، فرمایا قیامت والے دن یہ جو تاجر ہیں بڑے گنہگار ہوں گے، ہاں مگر وہ جس نے سچ بولا، وہ جس نے رب کا خوف رکھا، رب سے ڈر گیا اور نیک کام کیے، فرمایا اس دن 3 کے علاوہ تاجر جو ہے فرمایا بڑے گنہگار ہوں گے۔ محترم حضرات، یہ کوئی بھی پیشہ اختیار رزق حلال کمانے کے لیے اختیار کر لینا نفس فی نفس ہی برا نہیں ہے، بلکہ جب ہم انبیاء اور رسول کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو مختلف انبیاء مختلف پیشہ اختیار کرتے نظر آتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی جو دنیا پہ تشریف لے کر آئے بشری شکل میں، حضرت آدم علیہ السلام، آپ نے کھیتی باڑی کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت پیارے نبی ہیں، آپ بھی کھیتی باڑی کرتے نظر آتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام، اللہ رب العزت نے بڑی عظمتوں سے نوازا، آپ لوہے کا کام کرتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے کا کام، درزی والا کام کرتے نظر آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے نظر آتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے بکریاں بھی چرائی ہیں اور سرکار نے تجارت بھی فرمائی ہے، بلکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں کوئی ایسا نبی آیا ہی نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ اس میں بہت سی حکمتیں ہیں کہ بکریوں کو کنٹرول کرنا، ان کو سنبھالنا بڑے جگرے کا کام ہوتا ہے، بڑا حوصلے کا کام ہوتا ہے۔ تو نبیوں کو بکریاں چرانے کا اس لیے کہا گیا کہ بکریوں کو کنٹرول کریں گے، ان میں ہمت اور طریقہ پیدا ہوگا کہ انسانوں کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام لکڑی کا کام آپ نے فرمایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام آپ نے جانور پالے۔ تو محترم حضرات، عرض کر رہا تھا فی نفس ہی کوئی بھی پیشہ برا نہیں ہے، جب ہم برائی کریں گے تو وہ برا بنے گا۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، تجارت کے بارے میں عرض کر رہا تھا، سرکار فرمایا من باع عیبا لم یبینہ، فرمایا جس نے کوئی عیب دار چیز بیچی لیکن اس کا عیب بیان نہیں کیا، فرمایا ہمیشہ رب کے غضب میں رہے گا اور اللہ کے فرشتے اس پر ہمیشہ لعنت کرتے رہیں گے۔ تو محترم حضرات، جب بھی کوئی چیز بیچنی ہے اس میں عیب ہے تو اس کو عیب واضح کر دینا ہے، یہ تجربہ ہے اور تجربہ کار لوگوں نے بتایا ہے کہ جو عیب بتا کر چیز بیچتا ہے اس کا کبھی نقصان نہیں ہوتا بلکہ وہ ہمیشہ اپ ہوتا ہے، اور جو چھپا کے عیب بیچتا ہے وہ ہمیشہ ڈاؤن ہوتا ہے، اس کا مارکیٹ میں اس کا کردار خراب ہو جاتا ہے، پھر لوگ اس سے خریدنا پسند نہیں کرتے۔
تو جھوٹی قسمیں کھا کر ایک بندہ تھا، وہ جھوٹی قسمیں کھاتا کہ یہ چیز اتنا اس کا ریٹ لگ چکا ہے، اتنا لگ چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی آیات نازل فرمایا یہ لوگ تھوڑے سے داموں میں رب کے عہد کو بیچ رہے ہیں، یہ اپنی قسموں کو کھوٹے سکوں کے بدلے میں بیچ رہے ہیں۔ فرمایا اولئک لا خلاق فی الآخرہ، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو ناپ تول میں لوگ ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا ویل للمطففین، فرمایا ناپ تول میں ڈنڈی مارنے کے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ فرمایا جب چیز لیتے ہیں تو پورا تولتے ہیں، لیکن جب دیتے ہیں تو ڈنڈی مارتے ہیں، کمی کرتے ہیں۔ تو محترم حضرات، جب ہم دیکھتے ہیں قرآن و حدیث میں تو جہاں رزق کے حلال کے طریقے بیان کیے ہیں، وہاں کوئی اگر حرام طریقے سے رزق کمانے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی مذمت بھی بیان ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ڈاکہ مارتا ہے تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا، فرمایا جس نے ڈاکہ مارا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ فقہاء نے واضح طور پہ لکھا ہے اگر کوئی ڈاکہ مارتے ہوئے مر جاتا ہے، جس کا مال لوٹ رہا تھا اس نے کارروائی کی اور یہ مر گیا، ڈاکے کے دوران مرا، فرمایا اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ اس حالت میں مرا، اگر بعد میں مرا ہے کسی وجہ سے تو پھر پڑھا جائے گا۔ ڈاکے کے دوران کوئی مرا تو فرمایا اس کا نماز جنازہ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی اسلامی حکومت حد لگا سکتی ہے، سزا دے سکتی ہے، اگر کوئی ڈاکہ مارتے ہوئے گرفتار ہو جاتا ہے اس کا دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا اور بایاں پاؤں کاٹا جائے گا۔ یہ شریعت اسلامیہ نے حدیں مقرر کی ہیں تاکہ لوگوں کی جان بھی محفوظ ہو اور لوگوں کا مال بھی محفوظ ہو۔ اور جو چور ہے فرمایا السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، اگر کوئی چوری کرتا ہے فرمایا مرد ہو یا عورت، فرمایا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ اگر کوئی 10 درہم کی مقدار کے برابر چوری کرتا ہے اور دیگر شرائط پائی جاتی ہیں، لیکن یہ سزائیں اسلامی حکومت دے سکتی ہے، ہر آدمی نہیں دے سکتا، فرمایا اس کا دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، ایک فاطمہ نامی عورت نے سرکار کے دور عطر میں چوری کر لی اور اس کا تعلق ذرا امیر گھرانے سے تھا، بڑی سفارشیں آئیں تو میرے آقا علیہ السلام نے بڑا تاریخی جملہ بولا، بخاری میں روایت موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ کام میری بیٹی فاطمہ کرتی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بھی حد جاری کرتا نظر آتا۔ یہ نہیں ہے کہ اپنے چوری کریں یا اپنے کوئی برائی کریں تو ان کو چھوڑ دیا جائے، غیر کریں تو ان پہ حدیں لگائی جائیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ آگے سود کھانا، سرکار نے فرمایا آکل الربا، فرمایا وَأُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ قَالَ هُمْ سَوَاءٌ، فرمایا سود کھانے والا، سود کھلانے والا، فرمایا سود لکھنے والا، سود پہ گواہ بننے والا، فرمایا یہ برابر ہیں۔ بہت بڑی فرمایا لعن رسول اللہ، فرمایا ان پہ اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ آگیا رشوت، سرکار نے فرمایا الراشی والمرتشی، فرمایا رشوت دینے والا، رشوت لینے والا، فرمایا ان پہ بھی رسول اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تحفہ ہم دے رہے ہیں یا لے رہے ہیں، ایک حرام کا ارتکاب کرتے، دوسرا دین کے احکام کو بدل دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں سود کے بغیر نظام نہیں چلتا، ساری دنیا کھا رہی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرمایا لعنت ہو اس آدمی پر۔ اگر کوئی کسی بھی زمین پہ قبضہ کرتا ہے، سرکار فرمایا من اخذ شبرا من الارض ظلما فانه يطوقه يوم القيامه من 7 اراضين، فرمایا اگر کسی نے ایک بالش، ایک گٹھ کے برابر کسی کی زمین پر قبضہ کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن 7 زمینوں کا توق بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ تو محترم حضرات، اگر کسی کو گم شدہ چیز راستے پہ مل جاتی ہے تو اس کے احکام کیا ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں، اس کا پہلی تو بات ہے کہ یقین ہو کہ جس کی یہ چیز گری پڑی ہے وہ اس کو آ کر اٹھا لے گا تو اٹھانی نہیں چاہیے۔ اگر یہ یقین ہو کہ کوئی ہم نے نہ اٹھایا تو یہ ضائع ہو جائے گی، تو پھر ایک مدت تک اس کا اعلان کرتے رہنا ہے۔ جب یہ گمان ہو جائے کہ اب اس کا مالک نہیں آئے گا تو پھر اس کی طرف سے صدقہ کر دیں۔ بالفرض صدقہ کرنے کے بعد وہ آ جاتا ہے، وہ اپنی ڈیمانڈ کرتا ہے، مانگتا ہے، تو پھر اس کا تاوان دینا پڑے گا، اس کی قیمت دینا پڑے گی۔ اگر کوئی آدمی خود اس پہ زکوٰۃ لگتی ہے، اس پہ صدقہ و خیرات لگتا ہے تو وہ خود بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن شرط ہے جب وہ اس کا مالک آئے گا اس کو وہ واپس کرنی پڑے گی۔ ایک اس کو عربی میں لقطہ کہا جاتا ہے، ایک ہے لطیق، یعنی اگر کوئی بچہ کہیں
بچہ کسی نے پیدا کیا اور چھوڑ دیا تو اس کی سنبھالنے کی، اس کی پرورش کرنے کی ذمہ داری حکومت کی ہے۔ اسلام بہت وسیع ہے، کیسے حفاظت فرما رہا ہے، کیونکہ ٹائم بہت کم ہے۔ آخری بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ غُذِيَ بِالْحَرَام، فرمایا جس کا کھانا حرام کا، جس کا پینا حرام کا، جس کا لباس حرام کا، فرمایا اللہ رب العزت اس کی دعائیں قبول نہیں فرمائے گا۔ لوگ کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، رزق اپنا حلال کرنا پڑے گا، جب رزق حلال ہو جائے گا تو عرش والا دعائیں ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ